كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اس سیشن کی ابتدا آیت نمبر 197 سے ہو رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني یا اولی الالباب. اس کی ابتدا ہو رہی ہے الحج. الحج کا جو فعل ہے وہ حج یحج، اور الحج یہ اس کا مصدر ہے مبتدا مرفوع، اور اس کے رفع کی نشانی اس کے اوپر ضمہ ہے، الضمہ الظاہرہ. اشہر یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے. را کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یہ اس کے رفع کی نشانی ہے. معلومات یہ صفت ہے جس کو نعت کہتے ہیں، اس لیے کہ اشہر یہاں پہ موصوف ہے، منعوت ہے، اور معلومات اس کی صفت ہے، اور یہ مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. فمن اس میں جو فا ہے وہ ہے حرف عطف. تو الحج اشہر معلومات، اس کا ترجمہ ہوگا کہ حج کے چند مہینے معلوم ہیں. فمن فرضا، اس میں جو فا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرف عطف ہے. اچھا، اس میں جو من ہے، من یہ اسم شرط ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور یہ محلاً مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. فرض فعل ماضی ہے، فعل ماض مبنی ہے کس پہ؟ فتحہ پہ. ضاد کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، لیکن محلاً مجزوم ہے، یعنی فی محل جزم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ فعل الشرط، من کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اسم شرط ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل چھپا ہوا ہے، ایک ضمیر ہے مستتر، اور اس کی تقدیر ہے ہوا. فی ہن، فی حرف جر ہے، سکون پہ مبنی ہے. ہن یہ ایک ضمیر ہے، یہاں پہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فتحہ پہ، اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. الحج آپ دیکھیں گے جیم کے اوپر زبر آ رہی ہے چونکہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ. فلا، اس میں جو فا ہے اس کو ہم حرف رابط کہتے ہیں. یہ بہت دفعہ آیا ہے، یہ حرف مبنی ہوتا ہے، فا کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الفتح ہے.
اس میں جو لا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے حرف نفی للجنس، اس کا نام ہے حرف نفی للجنس۔ رفث یہ اس کا اسم ہے، لا کا اسم ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے فتحہ پہ۔ آپ نے پڑھا تھا نا شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کی بھی ترکیب یہی تھی کہ اس میں لا نفی الجنس تھا اور ریبہ جو ہے وہ اس کا اسم تھا۔ تو یہاں پہ بھی رفع تھا، یہ لا کا اسم ہے، مبنی ہے فتح پہ، محلاً منصوب ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے۔ لا کی خبر محذوف ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے، یعنی اگر یہاں پہ وہ خبر ہوتی محذوف نہ ہوتی تو کیا لکھا ہوتا، فی الحج۔ تو فی الحج یہ ایک شبہ جملہ تھا جو کہ محذوف ہے، اس کی خبر بن رہا تھا۔ یہاں تک اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ فمن فرض فیہن الحج، سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا۔ اور اگر اس کا لفظاً کریں تو فمن، تو جو کوئی بھی فرض فرض کر لے، فیہن ان معلوم مہینوں میں، ہن جو ہے یہ اشہر معلومات کی طرف اشارہ ہے، الحج حج کا، فلا رفث تو کسی طرح کی مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ جائز نہیں، فلا رفث تو کسی طرح کی مباشرت نہیں ہے۔ آگے چلیں، ولا فسوق، اس میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور لا پھر وہی حرف ہے نفی للجنس ہے۔ فسوق یہ فعول کے وزن پہ فسوق، فسق سے ہے، اور یہ لا کا اسم ہے، مبنی ہے فتح پہ، محلاً منصوب ہے، اور اس کی خبر بھی معذوف ہے جس کی تقدیر ہوگی فی الحج۔ ولا فسوق مطلب کیا، نہ کسی طرح کا کوئی گناہ، یہ فسق سے ہے نا، فسق توڑنے کو اور کسی چیز کا جو پھوٹنا ہے اس کو کہتی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس نے جو حکم دیا ہے، اگر حکم عدولی ہو جائے، اس کو توڑ دیا جائے تو یہ فسق ہے، اور ایسے شخص کو فاسق بولتے ہیں۔ ولا جدال، تو اس میں بھی واو حرف عطف اور لام جو ہے یہ حرف نفی للجنس ہے۔ جدال جو ہے اس کا اسم ہے لا کا، کہ اعراب بھی وہی ہے کہ مبنی الفتح ہے اور محلاً منصوب ہے، اور جدال، اور اس کے اندر جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اور پھر اس کے اندر خبر ہے فی، کیا ہے، فی حرف جر ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور حج اس میں مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت جیم کے نیچے زیر، یہ ایک شبہ جملہ ہے، یہ محلاً مرفوع ہے، لا کی خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مجزوم ہوگا، فی محل جزم ہے کیونکہ یہ جواب الشرط ہے، اور فعل الشرط اور جواب الشرط یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ دونوں مل کر من کی خبر بنیں گے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ من جو ہے تو اس میں شرط ہے لیکن محلاً مرفوع ہے مبتدا، تو یہ دونوں فعل یعنی فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں مل کر محلاً مرفوع ہوں گے من کی خبر۔ پورا ترجمہ کیا ہوا، سو جو کوئی بھی ان مہینوں میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا، جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو۔ اس کے بعد ہے وما تفعلوا، اس میں واو کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حرف و اعتراض، فتح پہ مبنی ہے، یعنی جب بات ہو رہی اور دو جملوں کے درمیان ایک بات الگ سی کر دی جائے تو وہ جملہ اعتراضی ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ حرف اعتراض ہے، مبنی ہے فتح پہ، ما اس میں شرط ہے جازم
مبنی علی السکون ہے، محلاً منصوب، مفعول بہ، لیکن یہ مفعول بہ مقدم آ گیا ہے اور اس کا فعل آپ کو آگے نظر آ رہا ہے تفعلو، تو ہم کہیں گے کہ تفعلو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل الشرط مجزوم ہے اور اس کی جزم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نون حذف ہے، اصل میں تھا تفعلون، تو نون کو حذف کیا گیا کیونکہ نون تو فعل مضارع میں جو افعال خمسہ ہیں ان کے رفع کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو یہ فعل الشرط ہے، اس نے مجزوم ہونا تھا۔ جزم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نون کو گرا دیا جائے، تو نون گر گیا کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ واو آپ کو نظر آ رہی ہے، واو الجماعہ، اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، اور الف جو ہے وہ الف الفارقہ ہے۔ من حرف جر ہے اور خیر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، را کے نیچے آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے۔ یعلمہ اللہ، تو یعلم یہ فعل مضارع، یہ جواب الشرط ہے اس لیے مجزوم ہے، میم آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، اصل میں تو یہ تھا یعلمو، تو یعلم اس لیے کہا کہ یہ جواب الشرط تھا، اس نے یہاں پہ جزم لینی تھی، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلاً منصوب ہے، مفعول بہ۔ اللہ اسم الجلالہ، یہ یہاں پہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے ہاں کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے کا مطلب کیا ہوگا؟ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو نیکی کرتے ہو، من خیر یعنی خیر کا کام، وما تفعلوا اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر کوئی بھی خیر کا کام، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ آگے چلیں، وتزودوا، اس میں واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، فتح میں مبنی ہے، تزودوا یہ اصل میں اگر اس کا فعل مضارع دیکھیں تو یہ تھا تزودون، تزودون میں نون گرا ہوا ہے، کیوں گرا؟ اس لیے کہ یہ فعل امر ہے، فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اور اس پہ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باب تفاعل میں سے تزودا یتزود باب تفاعل ہے، فعل امر ہے، اور اس میں واو واو الجماعہ یعنی کہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع ہے فاعل، اور الف ہے الف الفارق۔ فإن میں فا یہ حرف رابط ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور انا اس کو ہم کہتے ہیں حرف توکید و نصب، اور حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ خیر الذات، خیر یہ انا کا اسم ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، یہ مضاف بھی ہے، الزاد مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ۔ التقوی یہ خبر ہے انا کی، مرفوع ہے، لیکن اس کی رفع کی نشانی کہاں پہ ہے؟ وہ ہم کہیں کہ وہ دراصل الضمہ المقدرہ ہے علی الالف للتعذر، اس کے آخر میں الف مکسورہ ہے، تو الف مکسورہ کے اوپر کسی حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ضمہ مقدرہ ہے، للتعذر یعنی اس کا تلفظ پاسبل نہیں ہے، عذر ہے۔ واتقونی واو یہ حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور اتقو یہ لگ ہے اور نون لگ ہے، اتقو اتقا یتقی، اس میں فاعل متقی، مصدر ہے اتقا، یہ فعل امر ہے، مبنی اعلی حذف النون ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے، اصل میں تھا تتقون، امر بناتے ہوئے نون کو گرا دیا۔ یہ جو آگے آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ اس فعل کا نون نہیں ہے، تو یہ ایک باریکی ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ واو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً
مرفوع ہے فاعل. یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ. نون الوقایہ. اور اس کے بعد میں اصل میں ایک یا تھی جس کو معزوف کر دیا گیا. وہ اس طرح تھی کہ واتقونی، یا کو معزوف کیا گیا، اور وہ ایک ضمیر تھی متصل اور محلاً منصوب تھی، مفعول بھی واقع ہو رہی تھی اتقون کی. یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یا اولی الالباب، اس میں یا کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے، مبنی ہے سکون پہ. اولی اس کو ہم کہتے ہیں منادہ منصوب. اس کی شکل ایسے بنتی ہے اولو اولی. اولو یہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، اور اولی یہ نسبی اور جری حالت میں. تو اس کے نسب کی نشانی یا ہے. تو یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ وہ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا جمع مذکر سالم، تو بالکل اسی طرح کی اعراب ہے کہ جمع مذکر سالم میں مرفوع ہوتا ہے واو کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور ہوتا ہے کوئی کلمہ یا اسم یا کے ساتھ. تو یہاں پہ اولی میں یا جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے. اور منصوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منادہ منصوب ہوتا ہے، اس کے پیچھے حرف ندا ہے، اور یہ پھر مضاف بھی ہے. الالباب یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ. بالکسرہ ظاہرہ، اس میں آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے. ترجمہ کیا ہوگا کہ وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ خیر کا کام کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا اور زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، تقوی. واتقونی اور مجھ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. اب اس کا شروع سے ترجمہ ہم کرتے ہیں. حج کے چند مہینے معلوم ہیں، سو جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے تو مباشرت جائز نہیں، اور نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا. اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اور زاد راہ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. تو یہ تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197. اس پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حج کے ظاہری اور باطنی آداب دونوں کو بڑے جامع انداز میں بیان فرما رہا ہے. تو یہ آیت محض حج کے احکام نہیں بتا رہی بلکہ زندگی کا پورا فلسفہ سکھا رہی ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے مقرر ہیں. یہ عبادت کسی بھی وقت نہیں بلکہ خاص زمانے میں کی جاتی ہے. اس سے ہمیں نظم و ترتیب کا درس ملتا ہے کہ عبادت بھی اپنے وقت اور آداب سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی جب تم نے حج کا عزم کر لیا تو اب اپنی زبان، اپنے نفس اور اپنے رویے کو قابو میں رکھو. نہ کوئی شہوانی بات، نہ گناہ، نہ جھگڑا. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس مقدس سفر میں اپنے آپ کو پاک کرے، زبان سے، دل سے اور عمل سے. پھر ایک نہایت لطیف جملہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی جو بھی نیکی تم کرو اللہ اسے جانتا ہے، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو.
اس کی ہاں وہ ضائع نہیں جاتی. سبحان اللہ. اور پھر ایک بے مثال نصیحت، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی سفر کے لیے زاد راہ لے لو، مگر یاد رکھو کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن ظاہری سفر سے روحانی سفر کی طرف موڑ دیتا ہے. جیسے دنیا کے سفر میں کھانا پینا کپڑے پہننا یہ ضروری ہے، ویسے ہی آخرت کے سفر کے لیے تقویٰ ایک زاد راہ ہے. اور آخر میں اللہ نے عقل والوں کو براہ راست پکارا، وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرو. یعنی اصل عقل وہی ہے جو انسان کو اللہ کے خوف اور فرما برداری تک لے آئے. سامعین کرام، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حج کا اصل مقصد صرف ظاہری اعمال نہیں، بلکہ اپنے نفس کو سنوارنا، زبان کو قابو میں رکھنا اور دل میں تقویٰ پیدا کرنا. اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ جس نے تقوی کا زاد راہ لے لیا اس کا حج بھی قبول ہوگا اور اس کی زندگی کا سفر آخرت بھی آسان ہوگا. آج کے لیے یہ آیہ مبارکہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمیں ایک پیغام ملا. اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.